بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 امور میں اپنے رب سے موافقت کی، مقام ابراہیم کے متعلق، پردے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6051۔ حضرت اسلم عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے عمر رضی اللہ عنہ کے بعض حالات کے متعلق دریافت کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کو اتنی زیادہ جد و جہد اور سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ یہ فضائل عمر رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6054۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اتنی تکلیف کا کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسے اچھے انداز میں نبھایا، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ آپ پر راضی تھے، پھر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی خوب رہے، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ بھی آپ پر راضی تھے، پھر آپ مسلمانوں کی صحبت میں رہے اور آپ ان کے ساتھ بھی خوب اچھی طرح رہے، اور اگر آپ ان سے جدا ہوں گے تو آپ ان سے بھی اس حال میں جدا ہوں گے کہ وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے راضی ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے، اور تم نے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے راضی ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے، اور رہی میری گھبراہٹ اور پریشانی جو تم دیکھ رہے ہو تو وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات حاصل کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6055۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی گائے ہانک رہا تھا، جب وہ تھک جاتا تو وہ اس پر سوار ہو جاتا۔ اس نے کہا، ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو کھیت جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ، گائے کلام کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا، ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا، اس کے مالک نے اسے جا لیا اور اسے چھڑا لیا۔ بھیڑیے نے اسے کہا، جس دن درندے ہی درندے رہ جائیں گے اور اس دن میرے سوا بکریوں کو چرانے والا کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ، بھیڑیا کلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6056۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان کا جنازہ ان کی چارپائی پر رکھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے میرے پیچھے سے اپنی کوہنی میرے کندھوں پر رکھ دی اور وہ کہہ رہے تھے، اللہ آپ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کرائے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر اور عمر تھے، میں ابو بکر اور عمر نے کلام کیا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ مشکات و مصابیح حدیث نمبر 6057۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اہل جنت کے اولین و آخرین کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے، البتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسل اس سے مستثنی ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6059۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اسے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6060۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کتنی دیر باقی رہوں گا، میرے بعد تم ابو بکر اور عمر دونوں کی اقتدا کرنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6061۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کی خاطر کوئی حرکت نہ کی اور نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی خاطر کوئی حرکت نہ کی، نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، عثمان حیادار شخص ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے وہ اپنے کسی کام کے بارے میں اپنی بات مجھے نہ پہنچا سکیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6069۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ تیار فرمایا تو عثمان نے اپنی جیب میں 1000 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کی گود میں ڈھیر کر دیے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی گود میں انہیں پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان نے جو بھی عمل کیا آج کے بعد وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایسے فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6073۔ حضرت سمامہ بن حزن کشیری بیان کرتے ہیں، میں اس وقت گھر کے پاس تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے جھانک کر فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو روما کنویں کے علاوہ وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا اور آج تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو، حتیٰ کہ میں سمندری پانی پی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد اپنے نمازیوں کے لیے تنگ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آل فلاں سے زمین کا قطع خرید کر اس سے مسجد کی توسیع کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے خالص مال سے اسے خریدا اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے روک رہے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جیش الاسرہ کو میں نے اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ پر تھے اور اس وقت ابو بکر، عمر اور میں آپ کے ساتھ تھے؟ پہاڑ نے حرکت کی، حتیٰ کہ زمین پر کچھ ٹکڑے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا، پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، انہوں نے گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6075۔